اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق ترتیب کے ساتھ بیان فرمائے تھے، یعنی اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق، رشتہ داروں کا حق، مساکین کا حق، غربا کا حق، اور اسی طرح مسافر کا، مہمان کا، اور غلام اور کنیز، زیر دست، ماتحت، نوکر، ان سب کا حکم، ان کے حقوق بیان فرمائے۔ اور پھر یہ بتایا کہ یہ حقوق وہ شخص ادا نہیں کرے گا جس میں تکبر ہو اور جو اترانے والا ہو۔ فرمایا ان اللہ لا يحب، اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا ایسے آدمی کو من کان مختالا، جو اترانے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو، اپنے علاوہ
ہر آدمی کو اپنے سے کم، ذلیل، کمتر، ظاہر ہے جب آدمی سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھے گا اور دوسرے کو کچھ نہیں سمجھے گا تو اس کی رعایت کہاں کرے گا، وہ اس کا حق کہاں ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے فخورا، فخر کرنے والا، اپنی بڑائی، اپنے کمالات بیان کرنا، یہ وہی آدمی کرے گا جس کے اندر تکبر ہو۔ تو تکبر وہ بری چیز ہے جو آدمی کو حقوق کے ادا کرنے سے روکنے والی ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں، اسی لیے فرمایا جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے، اس لیے کہ اس نے حقوق پامال کیے ہو۔ اور جب آدمی حق پامال کرے تو جب تک کہ حق وصول نہ کر لیا جائے اس کو معافی کہاں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا تکبر کرنے والوں کی صفت کیا ہے، کیسے ہوتے ہیں تکبر کرنے والے۔ فرما الذین یبخلون، وہ ایسے لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کے معنی کنجوسی، جو کنجوسی کرتے ہیں۔ کنجوسی کرنے کا مطلب جہاں جہاں شریعت نے خرچ کرنا لازم کیا ہے، ضروری کیا ہے، جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں ان حقوق میں جو خرچ نہیں کرتا وہ آدمی کنجوسی کرنے والا ہے، بخیل۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، اور زکوٰۃ میں 8 قسموں کا حق ہے، 8 قسم کے لوگوں کے حقوق زکوٰۃ میں ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ 8 قسم کے لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، وہ بخیل ہے۔ صدقہ فطر نہیں دیتا، وہ 8 قسم جو تھے جو زکوٰۃ کے مستحق تھے وہ تو مسلمان تھے۔ صدقہ فطر میں مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، ان کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے۔ بیوی کا نفقہ واجب ہے، بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا ہے۔ ماں باپ کا حق واجب ہے، وہ نہیں ادا کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو بخل کرتے ہیں، وہ متکبر ہوتے ہیں، وہ حق نہیں ادا کرتے، وہ بخل کرتے، کنجوسی کرتے۔ اور بخل کیا ہے؟ ایک بیماری، ایک مرض۔ جیسے شوگر ایک بیماری ہے، ایڈز ایک بیماری ہے، کینسر ایک بیماری، ایسے بخل بھی ایک بیماری ہے۔ مگر اس بیماری کو ہم لوگ سمجھتے بھی نہیں، نہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ چیک اپ کرنے کی کوئی مشین آتی ہے، نہ مریض کو فکر ہے۔ جب کسی کو جو کوئی مریض ہو، اس کو کوئی مرض ہو اور اس کو فکر بھی ہو کہ مجھے یہ مرض ہے، تو اس کی صحیح کرنے کی وہ فکر کرتا، کوشش کرتا، تدبیر کرتا ہے۔ شوگر ہے تو چیک کرائے گا، پھر ڈاکٹر سے رجوع کرے گا، یہ مرض بڑھنے نہ پائے۔ لیکن جس مرض کے بارے میں آدمی یہی نہ سمجھے کہ ہم مریض ہیں تو اس کے چیک اپ کی کیا فکر ہوگی، اور جب فکر نہیں ہوگی تو علاج کی بھی فکر نہیں ہوگی، تو ایسا مرض جو ہے وہ گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھتا چلا جائے، اور احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ مرض ہے۔ جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہو وہ اپنے آپ کو بیمار کہاں سمجھے گا؟ متکبر ہے وہ۔ حالانکہ یہ بیماری کتنی بڑی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البخل ادوا، بخل جو ہے یہ تمام بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری، بخل۔ پھر فرمایا اور اپنے آپ کو بچاؤ شح سے، ایک بیماری شح ہوتی ہے، ایک بخل ہے، ایک اس سے اور گاڑھی بیماری، اس سے آگے بڑھ کر اس کا نام ہے شح۔ کہ یہ بیماری جس کو لگی وہ برباد ہوا، اور تم سے پہلے قومیں برباد ہو گئی۔ ایاکم والشح وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، قرآن میں آیا۔ بخل کسے کہتے ہیں؟
بخیل آدمی ایسا آدمی جو خود تو کھاتا ہو مگر دوسرے کو نہ کھلائے، اس کو کہتے ہیں بخیل۔ خود اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور دوسرے کی کوئی فکر نہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بخیل۔ اور ایک ہوتا شحیح، یعنی شح کی بیماری میں مبتلا۔ شحیح کسے کہتے ہیں؟ جو نہ خود کھاتا ہو اور نہ دوسروں کو کھلاتا ہو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں مگر نہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے نہ دوسروں کو اٹھانے دے رہا ہے۔ کیوں؟ مال کم ہو جائے گا، جان نکل رہی ہے اس کی مال کے ساتھ ساتھ۔ یہ آدمی کون تھا؟ شحیح۔ وہ قصہ مشہور ہے نا، گھی والا، کتنے دن گھی چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا 250 گرام گھی جو ہے میرا پورے سال چل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا زندگی بھر چلتا ہے۔ تو وہ کیا طریقہ ہے؟ کہا بس اس کی بوتل کھول کے رکھ لیتے ہیں، خود بھی نہیں استعمال کرتے، کسی کو دینا تو درکنار، خود بھی نہیں استعمال کر رہے، خالی بوتل کھول کے رکھ لیتے۔ اس کا گھی کا ڈبہ کھول کے رکھ لیا ڈھکن، اس کی خوشبو میں کام چل رہا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ شحیح، شح بھی بیماری، بخل بھی بیماری، اور کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل بعید من اللہ وبعید من الجنہ وبعید من الناس وقریب من النار۔ بخیل آدمی اللہ سے دور، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ لکھا ہے کہ اگر جاہل آدمی ہو، وہ سخاوت کرتا ہو، جاہل ہے، فرائض ادا کرتا ہے اور سخی بہت ہے، لوگوں کا خیال کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے ایسا بخیل، ایسا سخی جو جاہل ہو، وہ اچھا ہے اس عالم سے جو بخیل ہو۔ حالانکہ عالم کا درجہ کتنا اونچا، آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابدی کا فضلی علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت عام آدمی پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی فضیلت ہے جیسے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن چونکہ وہ کنجوس ہے، بخیل ہے، تو اس سے اچھا پھر وہ آدمی جو جاہل ہے لیکن وہ سخی ہے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے دور، اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا ایسا آدمی جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ وہاں بھی نہیں جائے گا۔ جب پسند ہی نہیں اللہ کو تو جائے گا کیسے اللہ کی مرضی کے بغیر؟ اور فرما بعید من الناس، اللہ کے بندوں سے بھی بہت دور ہوتا، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ کہلے ارے وہ ماں کنجوس ہے، اس کی بات نہ کرو۔ جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ برائی کے ساتھ۔ یہ تو ذکر ہی نہیں ہوتا، اور اگر ذکر ہوتا کہا ان کی نہ پوچھیے، ارے صاحب وہ ہے ٹکا خرچ نہیں کریں گے، وہ جان چاہے چلی جائے ان کی۔ تو جب بھی ذکر ہوتا برائی کے ساتھ۔ اسی طرح کا ایک بخیل آدمی تھا، تو اس کے دوست نے کہا کہ بھائی میں تو لمبے سفر پہ جا رہا ہوں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو یاد کروں، یہاں تو ملاقات ہو جاتی ہے، تو آپ اپنی انگوٹھی مجھے دے دیجیے، جب ہم اسے پہنیں گے سفر میں اس پہ نظر پڑے گی تو پھر آپ کو ہم بھول جائیں گے نا، ہاں آپ کی یاد آیا کرے گی۔ اس نے کہا یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، جب خالی اپنی انگلی دیکھنا تو مجھے یاد کر لینا۔
کہ میں نے فلاں سے انگوٹھی مانگی تھی اور اس نے نہیں دی. تو بخیل ایسے لوگ ہوتے ہیں. بعید من اللہ، اللہ بھی پسند نہیں کرتا. اور بعید من الجنہ، جنت میں بھی اس کا ٹھکانہ نہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں بخیل اربوت زاہد بحر و بر، بہشتی نباشت بحکم خبر. ساری دنیا سے بڑا عبادت گزار اگر بخیل آدمی ہو جنتی نہیں ہو سکتا حدیث کے مطابق. یہ حدیث ہے. بعید من الجنہ، جنت سے دور. بعید من الناس، لوگوں سے دور، کوئی پسند نہیں کرتا اس کو. مگر ایک چیز سے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ قریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے. اور اس کے بالمقابل سخی. سخی کسے کہتے ہیں؟ جو خود بھی کھاتا ہو اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہو. اپنی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے اور نہ معلوم کتنے کنبے پل رہے ہیں اس کی وجہ سے. اللہ نے اس کو دیا ہے، جس کو دیکھتا ہے مستحق اس کی مدد کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ سخی ہے. اور ایک ہوتا ہے سخی سے بڑا، جس کو کہتے ہیں جواد، جود، سخاوت اور جود. ایک ہے سخاوت، ایک ہے جود. اور سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں اور جود کرنے والے کو جواد. کریم جواد اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے جواد، بہت سخاوت کرنے والا. تو سخی تو اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہو دوسروں کو کھلاتا ہو، اور جود کرنے والا جواد اسے کہتے ہیں جو خود تو نہ کھاتا ہو مگر دوسروں کو کھلاتا ہو. خود اپنی ضرورتیں چاہے پوری نہ ہوں لیکن جو مستحقین ہیں ان پہ نظر رہتی ہے. ان کا صحابہ کی صفت قرآن میں یہی ذکر کی گئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے مقابل بجائے اپنے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورتیں بھول جاتے. حالانکہ ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے مگر اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے. یہ کس کی صفت اللہ نے بیان کی قرآن میں؟ صحابہ کی. یعنی وہ سب کے سب جواد تھے. جواد کا مطلب خود تو چاہے نہ کھائیں مگر دوسروں کو کھلاتے تھے. اپنے کام چاہے ضرورتیں پوری نہ ہوں مگر دوسروں کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے. چنانچہ وہ ایک صحابی کے پاس بکری کا ایک سر آ گیا ہدیے میں، تحفے میں. جب ان کے گھر پہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وہاں تو ہے کھانے کو، فلاں آدمی جو ہے اس کے وہاں نہیں ہوگا، بہت دنوں سے اس نے گوشت نہیں کھایا ہوگا، اس کا مستحق تو وہی ہے. اب اس کو دے دیا، دوسرے گھر پہ بھیج دیا. جب وہاں وہ بکری کا سر پہنچا تو انہوں نے کیا کہا؟ ارے ہم تو کھاتے رہتے ہیں لیکن فلاں آدمی جو ہے اس کو گوشت نصیب نہیں ہوگا، لہذا یہ کیا کیا جائے؟ کس کو؟ جس کے وہاں. خیر صاحب وہاں پہنچ گیا. ان کی بھی یہی سوچ، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. یہ سب شاگرد تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سب میں اللہ نے وہ کمال رکھا تھا. خیر انہوں نے دوسرے کے وہاں بھیج دیا. جب وہاں پہنچا تو ان کی سوچ اس سے الگ نہیں تھی، انہوں نے بھی یہی کیا. وہ بکری کا سر 7 گھروں میں گھوما. کتنے گھروں میں؟ 7 گھروں میں. اور پلٹ کر کے پھر وہیں پہنچا جہاں سے گیا تھا. قرآن میں کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو خود ضرورت ہو. اور وہ یرموک کا واقعہ، غزوہ یرموک کا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بیان ہے، چچا زاد بھائی میرے شریک ہوئے
اور آخر میں زخمیوں کو دیکھنے کے لیے گیا اور پانی میرے پاس تھا، اگر مل گئے تو آخر وقت پہ پانی پلا دیں۔ میں نے جب ان کو تلاش کیا تو ایک جگہ زخمیوں میں پڑے ہوئے، میں نے آواز دی، انہوں نے آنکھ کھول دی۔ میں نے پوچھا پانی پئیں گے؟ تو بولنے کی تاب نہیں تھی، اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے کٹورے میں پانی اڈیلا اور جیسے ان کے قریب کیا، منہ کے قریب، بغل والے شخص کی آواز کانوں میں آئی، العطش العطش، پیاس۔ تو آخر وقت ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، بھائی پانی لے کر کے آیا ہے، لیکن کیا کہہ رہے وہ؟ پہلے ان کو پلا دو، یہ مجھ سے زیادہ پیاسے معلوم ہوتے۔ اور صاحب ان کو پانی پلانے کے لیے جیسے ہی پہنچے تو دوسرے زخمی کی آواز آ گئی، العطش، پیاس۔ جو انہوں نے کیا تھا وہی انہوں نے بھی کیا، یہ مجھ سے زیادہ پیاس ہے۔ جب وہاں پہنچے تو تیسرے آدمی کی آواز آئی، العطش۔ ہوتے ہوتے کتنے لوگ؟ 11 آدمی۔ کتنے؟ 11 آدمی ایک دوسرے کے پاس بھیج رہا ہے، مجھ سے زیادہ پیاس ہے۔ فرماتے جب میں 11ویں کے پاس پہنچا تو دیکھا روح پرواز کر چکا، پلٹ کر کے آئے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس سے پہلے والے کے پاس آئے، ان کا بھی وصال ہو گیا، اور ان سے پہلے والے کے پاس آئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، آخر میں اپنے بھائی کے پاس آئے، وہ بھی دنیا سے رخصت، سب پیاسے چلے گئے۔ مگر دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی بکری کو پہلے پانی پلانے کی وجہ سے لڑے۔ انہوں نے کہا ہم پہلے پلائیں گے، اور کتنے دن لڑے؟ 120 سال تک۔ کتنے دن بھائی ہیں؟ کتنے دن تک؟ کیا کاہے کی وجہ سے؟ وہ کہہ رہے ہم پہلے پلائیں گے، ہم پہلے پلائیں گے۔ 120 سال تک لڑتے رہے۔ یہ نبی کی تعلیم سے پہلے کا حال تھا۔ اللہ کے نبی اور قرآن پاک کی تعلیم کی برکت سے اب حال کیا ہو گیا کہ 11 آدمی ہیں اور سب کے سب دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ایک نے دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ سینچا تھا اسے خون سے کچھ تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا مائخانہ بنا ہے۔ دین ایسے ہی تھوڑی پھیلا، بڑی قربانیوں کے بعد پھیلا ہے، یہ ان سب کی قربانی شامل ہے اس میں۔ تو غرضے کی سخی کسے کہتے ہیں؟ جو خود کھاتا ہو اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہو، اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی۔ اور جواد کسے کہتے ہیں؟ جو چاہے اپنی ضرورت پوری نہ کرے مگر دوسرے کی تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہم نے حقوق بیان کیے ہیں، یہ حقوق ادا نہ کرنے والے کون ہیں؟ جو متکبر ہیں، فخر کرنے والے ہیں۔ فخر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جو بخل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بخل۔ الذین یبخلون، جو بخل کرتے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنا سکھاتے، بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیسے؟ زبان سے بھی کہتے ہیں میاں کہاں جان دے رہے ہو ان کے اوپر؟ ارے اپنا دیکھو، دوسروں کے چکر میں کہاں پڑے ہوئے ہو؟ لٹائے دے رہے ہو سب، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، آخر ان کے لیے بھی کچھ رکھو گے یا سب دے دو گے دوسروں کو؟ زبان سے کہتے ہیں میاں اتنا خرچ نہ کرو، آڑے وقت کے لیے کچھ بچا کے رکھو۔ زبان سے کہتے ہیں، اور زبان سے ہوتا اور ایک حکم ہوتا ہے کیسے؟ عمل سے، کہ اتنا بڑا آدمی ہونے کے بعد وہ تو نہیں کر رہا ہے اور تم ان سے چھوٹے ہو، اس کے بعد تم پھر بھی لوگوں کو دے رہے ہو، وہ اتنے بڑے آدمی ہو کر کے نہیں دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی ایک قربانی کرتا ہے اور تمہاری وہ حیثیت میں نہیں، تم 10 بکرے قربان کر رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میاں اتنا بڑا آدمی ہو کے جب نہیں کر رہا ہے تو تم اتنے چھوٹے ہو کے کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ فرماتا وہ ایسے لوگ ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا، یعنی اللہ کے راستے میں اور مستحقین پر خرچ نہ کرنے کا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ،
اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے اپنے فضل سے، اپنے فضل میں سے۔ فضل کا لفظ عربی میں قرآن کریم میں رزق کے اوپر بولا گیا ہے، دولت کے اوپر بولا گیا ہے۔ اللہ نے جو ان کو دولت دے رکھی ہے، جو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ چھپانے کا مطلب کیا ہوا؟ تو کیا سڑک پہ ڈال دی جائے دولت ہے؟ پھر سڑک پہ ڈال دی جائے؟ دولت کیا ہے؟ 3 چیزیں چھپانے کی ہیں، دولت اور عورت اور کھانا۔ تو یہ 3 چیزیں کیا ہے؟ چھپانے کی ہیں۔ اور یہاں قرآن میں ان کی برائی بیان کی جا رہی، جو اللہ نے دیا اس کو چھپاتے ہیں۔ مطلب ایک چھپانا ہے حفاظت کے لیے، کاہے کے لیے؟ حفاظت کے لیے۔ اور ایک چھپانا کاہے کے لیے ہے؟ تاکہ کوئی سمجھے نہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے۔ یہ کاہے کے لیے ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا ان کے پاس ہے تو کل پھر وہ مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ اس لیے ایسی پوزیشن اختیار کرو، کھانے میں، پینے میں، سفر کرنے میں، پہننے میں، لوگوں کو اندازہ لگے اس غریب کے پاس کچھ ہے نہیں۔ قاضی کیوں دبلا ہے؟ کیوں دبلا ہے؟ شہر کے اندیشے میں، اپنی فکر نہیں ہے، شہر کی فکر ہے۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، مگر استعمال اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اس لیے چھپا رہے۔ تو جس نے تمہیں دیا ہے اسی لیے دیا ہے تاکہ تم استعمال کرو، اور جب اللہ نے تمہیں دیا ہے اور دینے کے بعد بھی جب تم استعمال نہیں کرو گے تو اس کو خوشی ہوگی نا؟ ارے خوشی ہوگی اس کو تو غصہ آئے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اثر بندوں پر نظر آئے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اب اللہ نے دیا ہے مگر کپڑے ہمیشہ میلے اور چپل ہمیشہ ٹوٹی، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کپڑے تو ان کے نئے ہو بھی جاتے مگر ٹوپی ان کی کبھی نہیں بدلتی، ہے نا؟ ٹوپی وہی پرانی، اور پرانی صرف نہیں بلکہ دھلتی بھی نہیں ہے، میلی کچیلی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو چھپا رہے ہیں، لوگ یہ سمجھیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عرب میں وہ لوگ، عرب لوگ ایسے نہیں، ان کے اندر بہت ساری خوبیاں پہلے سے بھی تھیں اور چلی بھی آ رہی، وہ نہیں سمجھتے، وہ سب نہیں کرتے، سب اللہ نے نعمت دی ویسے رہتے ہیں۔ تو ہندوستانی لوگ یا اور دوسرے ملکوں کے لوگ جب جاتے ہیں تو وہ ہوتے بڑے مالدار قسم کے، مگر ان کا ہاؤ بھاؤ، ان کے کپڑے اپڑے وضاقتہ دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں مفلس ہے، اور جب وہ مفلس سمجھتے ہیں تو پھر کہتے ویسے کچھ نہیں، چپکے سے ریال لائے اور ہاتھ پہ پکڑا دیے۔ اس لیے وہ سب سخی لوگ ہیں، یعنی نام بھی ان کو نہیں چاہیے، چپکے سے بیچارہ غریب آدمی کیسے حج کرنے آیا ہوگا، اس کی حالت یہ بتا رہی، اس کے کپڑے یہ بتا رہے، فقیر آدمی معلوم ہوتا ہے، تو ترس آیا جلدی سے پکڑا کے، اور وہ لکھپتی کروڑ پتی آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندوں کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ نعمتیں ان کا اثر نظر آئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اور پھر ان کو بلایا اور کہا تمہارے پاس مال ہے؟ غریب ہو یا مال ہو؟ کہنے حضور اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہا اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے یہ اپنی حالت کیا بنا رکھی؟ تمہارے کپڑے کیسے ہیں؟ خستہ حال کیوں ہو؟ اللہ چاہتا ہے بندے پر اس کی نعمتوں کا اثر نظر آئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اور اے پیغمبر جو آپ نے آپ کے پروردگار کی نعمتیں، ان نعمتوں کو بیان کیجئے، ان نعمتوں کا اظہار کیجئے، مطلب فخر نہ کیجئے ہمارے پاس ہے ایسا جوتا کسی کے پاس نہیں، ایسی گاڑی ہے ایسی کسی کے پاس، یہ نہ کریے، لیکن اظہار ہو کہ ہاں اللہ نے نعمت دی ہے، کھاتے پیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہارون رشید جو بادشاہ گزرا ہے عباسی دور کا، اس کے ایک وزیر تھے، ہارون رشید کے محل کے سامنے انہوں نے ایک محل بنایا، زبردست قسم کا محل، یہ بادشاہ اور وہ وزیر، اور وزیر جو ہوتا ہے وہ بادشاہ سے بڑا ہوتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے، اور محل بنا زبردست۔ کسی نے جا کے بادشاہ سے کہا میاں آپ بادشاہ ہیں، وہ وزیر ہے، مکان دیکھیے، آپ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہوا، ہوتا ہے لوگوں کو خطرہ رہتا ہے اس کا کہ ہماری پوزیشن ڈاؤن ہو رہی ہے اور ہمارے ماتحت کی پوزیشن آگے بڑھ رہی ہے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ دل میں خیال آتا ہے۔ یہ ہے تو بادشاہ مگر دل ان کے زیادہ بڑے نہیں ہوتے۔ تو غرضے کہ ہارون رشید سے جب کہا تو کسی نے جا کے کہا، ہارون رشید نے طلب کیا ان کو، یہ آپ نے کیا کیا، ایسا محل بنایا آپ نے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ سخی آدمی ہیں، اور سخی آدمی اپنی سخاوت کے پھل کو دیکھ کر ناراض نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ میں نے یہ اس لیے بنایا تاکہ آپ اپنی سخاوت کو دیکھ کر خوش ہوں، یہ سب میرا تھوڑی ہے، تو سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ آپ اپنی سخاوت کو دیکھ کر، نوازش کو دیکھ کر، اس کے اثرات دیکھ کر کے میں نے اتنا نوازا ہے اللہ کے بندوں کو، آپ کو خوشی حاصل ہے۔ ہارون رشید بہت خوش ہوئے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ہوئے دنیا کے بادشاہ، اب دین کے بادشاہ دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی۔ ایک غریب آدمی نے اپنی لڑکیوں کا رشتہ کرنا تھا، کچھ تھا نہیں اس کے پاس، تو اس نے کہا پیسے ایسے تو مانگیں گے نہیں، جیسے لوگوں کا دستور ہے کہ ہر نماز میں مسجد میں کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سیلاب آ گیا، یا ہم بیمار ہیں، یا ہماری لڑکیاں ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے رشتہ کرنا ہے، اور تاریخ بھی رکھی جا چکی ہے، اور کئی سال ہو گئے وہ شادی ہو ہی نہیں پا رہی، کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں، ہے پیشہ بنا لیا۔ مگر غیور آدمی یہی نہیں کرتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ انہوں نے کیا کیا ترکیب، کپڑا بنا انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کا، تھان بڑا قیمتی، اور کہا یہ بادشاہ سلامت کو ہدیے میں پیش کریں گے، بیچیں گے نہیں، ہدیے میں دیں گے۔ اور بادشاہ کو جب ہدیے میں دیں گے تو بادشاہ اس کے بدلے میں اتنا دیں گے کہ آرام سے سب کچھ ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے، کہنے کتنی لاگت لگی اس میں؟ تو بتایا کہ 10,000۔ کہنے آپ غلط بتا رہے ہیں، اتنے کا نہیں ہے، یہ اتنی لاگت نہیں لگی، یہ کہہ دیا۔ اب وہ بیچارہ غریب جب ناپسندی کر دیا، انہوں نے کہا میرے لائق نہیں ہے یہ کپڑا، اتنا ہے ہی نہیں ہے۔ اب وہ غریب نے ساری لاگت لگا دی تھی اپنی جمع پونجی، اور واپس اب کرے تو کیا کرے، جب سارے دروازے بند تو پھر ایک ہی دروازہ یاد آتا ہے لوگوں کو، جہاں پہلے جانا چاہیے تھا وہاں بعد میں۔ وہ شیخ کی مسجد میں پہنچ گیا، اتفاق سے مسجد تھی، مسجد میں پہنچ گیا، اور وہاں اس نے رکھا تھان، اور اس کے بعد سجدہ، نماز، اور اس میں رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ شیخ کا حجرہ تھا بغل میں، خادم سے پوچھا دیکھو کون ہے، بلا کے لائے، کیا بات ہے؟ اس نے پوری رودات سنائی۔ کہنے لگے یہ یہاں رکھ دو، یہ کپڑا یہاں رکھ دو، اور خادم سے کہا 10,000 روپے لاؤ۔
اور وہ 10,000 روپیے یا اس سے کچھ بڑھا کر کے اس کے حوالے کر دیے کہ جاؤ. کپڑا اس لیے لے لیا کہیں مانگنے کی عادت نہ ہو جائے. اور اس کے بعد پھر حضرت نے اس کا اپنی قبا اور آبا سلوائی، اور اس کے بعد جب اس کو پہنا تو حضرت تو معمولی آدمی تو تھے نہیں، ہزار کا مجمع ہوتا تھا خانقاہ میں، اور تقریباً 5,000 آدمی ان کے ہاتھ پہ توبہ تائب ہوئے، 1,000 آدمی مسلمان ہوئے. تو وہ لوگوں نے ذکر کر دیا، ارے وہ کپڑا اتنا قیمتی جو بادشاہ بھی نہیں پہنتے وہ پہنے ہوئے شیخ. اب یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی. اب بادشاہ کو فکر ہو گئی، کوئی ہم سے بھی بڑا ہے، ہماری پوزیشن ڈاؤن ہو رہی، اس کا مطلب شیخ ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں اور حکومت ہماری خطرے میں ہو سکتی. وزیر سے کہا، مگر بادشاہ ہوتے ہیں عقل مند ہوتے ہیں، یہ تھوڑی کوا کان لے جا رہا ہے تو پھر کوے کے پیچھے، اور کان کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہے یا نہیں ہے. بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم جاؤ دیکھو یہ بات جو سننے میں آئی ہے یہ صحیح ہے کیا؟ جو کپڑا ہم نے نہیں لیا وہ عبد القادر جیلانی پہنے ہوئے ہیں. وزیر صاحب گئے، اپنے ادب و احترام کے ساتھ نذرانہ پیش کیا اور بیٹھے آئے کاہے کے لیے تھے، مگر ظاہر تھوڑی کر رہے ہیں کاہے کے لیے ہم آئے. عقیدت، محبت، ملفوظات سنیں اور دل میں کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے، پہنے ہوئے ہیں وہی کپڑا. اتفاق سے شیخ نے کسی وجہ سے جو کروٹ لی اور پہلو بدلا تو ان کی آستین پہ نظر پڑی، اتنا قیمتی پوشاک اور اس میں آستین میں ٹکڑا لگا ہوا ٹاٹ کا، کاہے کا؟ ٹاٹ کا ٹکڑا لگا ہوا. تو خیر وہ بادشاہ سلامت کے پاس آئے، کہنے آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بات تو صحیح ہے، وہ بڑا قیمتی کپڑا پہنے ہوئے ہیں، لیکن جس آدمی کی نظر میں ٹاٹ اور قیمتی کپڑا دونوں برابر ہوں اس سے آپ کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ جس کی نظر میں ریشم اور ٹاٹ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، وہ ان تمام چکروں میں کہاں پڑے گا؟ تو غرضے کی جو کام بادشاہوں سے نہیں ہوا وہ بزرگوں کا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جو لوگ حقوق کو پامال کرتے ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ وہ متکبر ہوتے ہیں. ان کی صفت کیا ہے؟ وہ بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اگر پتہ چل گیا تو پھر لوگ مانگنے کے لیے آئیں گے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی رونے کی، ہے نا؟ اللہ نے سب کچھ دیکھ رکھا مگر پھر بھی رو رہے. کیوں رو رہے ہیں؟ اسی لیے اگر روئیں گے نہیں تو یہ سامنے والا کہے گا بہت مزے میں ہیں، لہذا کچھ سوال کر دے گا، اسی لیے رو رہے. ہنس نہ پائیں گے دنیا میں وہ اے حسن جو مقدر میں ماتم لکھا لائیں. ایسے لوگوں کا مقدر ہی ماتم ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر بھی کیا ہے؟ رو رہے. ٹکٹ ہوتے ہوئے بھی بے ٹکٹ. تو غرضے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے. اس کے دو معنی، ایک کافر انکار کرنے والا اور ایک کافر کے معنی چھپانے والا. اور ہر بخیل آدمی اللہ کی نعمت کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے. اور اللہ کی نعمت کو چھپانا یہ ناشکری ہے، اور نعمت کو ظاہر کرنا اور حقداروں تک پہنچانا یہی شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ناشکروں کے لیے ذلت والا عذاب. یا جو واقعی ناشکرے بھی ہیں اور بہت بڑے ناشکرے ہیں. اور سب سے بڑا ناشکرہ اللہ کا کون ہے؟ بولو سب سے بڑا ناشکرہ. سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ سب سے بڑا شکر ہے توحید. سب سے بڑا شکر ہے توحید. میرے پاس جو کچھ بھی ہے اور جس کے بعد جو کچھ بھی ہے
اور جس کو اس سے پہلے ملا اور جس کو اس کے بعد ملے گا، یہ سب کچھ دیا ہوا اکیلے اللہ کا۔ یہ توحید ہے، یہ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا شکر۔ اور سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ دے رہا کوئی اور گا رہے ہیں کسی اور کی۔ بیٹا اکیلے اللہ نے دیا ہے، اور نام اس کا کیا ہے؟ عطائے وارث، حاجی وارث علی شاہ نے دیا ہوا۔ نام اس کا حسین بخش ہے، علی بخش ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے اللہ کی، اللہ کی دین میں دوسروں کو شریک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے اہانت والا عذاب۔ ایک بات تو یہ ہے متکبر کی، جو لوگوں کو حق نہیں ادا کرتے، کیا کرتے ہیں؟ وہ بخل کرتے، یعنی جہاں ضرورت ہے، جو مستحق ہیں، وہاں وہ خرچ نہیں کرتے۔ دوسری صفت ان کی، خرچ کرتے ہیں وہ لوگ بھی، مگر مستحقین پر نہیں خرچ کرتے۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں ان کا نام ہوتا ہے، جہاں ان کا نام ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، چاہے وہاں حق ہو یا نہ ہو، وہاں خرچ کرتے۔ اللہ فرماتا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ، اور ایسے لوگ، وہ ایسے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر دکھاوا ہو رہا ہے تو پھر چاہے حق ہو چاہے نہ حق، وہاں پیسہ خرچ کر دیں گے، اور مستحقین کو دینے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے اگرچہ حق ہے وہاں نہیں دے رہے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز آخرت پر یقین نہیں۔ اگر مستحقین کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور اگر غیر مستحق کو دیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، یہ یقین بھی نہیں۔ اگر یہ یقین ہو آدمی تو کیا کرے گا؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہے۔ اللہ فرماتا جو لوگ خرچ کرتے اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، معلوم یہ ہوا جیسے بخل کرنا یہ عیب ہے، ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا یہ بھی اتنا ہی بڑا عیب ہے۔ اور یہ دونوں کس میں پائے جاتے ہیں؟ متکبر آدمی میں، جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیتا ہے۔ مسجد میں، مسجد بن رہی تو کتنے؟ 5 روپے۔ ایک صاحب دے رہے تھے چندہ، تو انہوں نے ڈھونڈا بہت دیر تک، جیب میں بہت دیر تک تلاش کیا، یعنی کوئی 5 کا نوٹ مل جائے، اور تھے تو بہت زیادہ، مگر نکلیں گے کتنے؟ تلاش کر کے 5۔ وہ ایک آدمی جو تھا اس نے 100 کا نوٹ بڑھایا۔ اب ان کو بڑی حیرت ہوئی، ہم 5 کا دے رہے ہیں، یہ آدمی 100 کا ہوں، اس کی حالت یہ ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کچھ ارے تھوڑا سا، انہوں نے کہا جی نہیں یہی ٹھیک ہے۔ تو اور ان کو حیرت ہوئی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ یہ آپ ہی کی جیب سے گرا تھا۔ تو بڑے پریشان، بڑا صدمہ، اور ناچ ہو رہا ہے، رقص ہو رہا ہے، شرابیں چل رہی ہیں، وہاں ایک سے بڑھ کے لوگ دے رہے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر کے، خود بھی آگے بڑھ بڑھ کر کے دے رہے۔ فرمایا جو خرچ کرتے کیسے؟ جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے، یہ کام ایمان والوں کا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ یہودی کیا تھے؟ بخیل بھی تھے بہت بڑے، دولت مند بھی تھے بہت بڑے، اور وہ اپنی دولت کو خرچ کرتے تھے کاہے کے لیے؟ دکھانے کے لیے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو وہ چھپاتے تھے۔ بخل جس طرح مال میں ہوتا ہے، ایسے بخل کاہے میں ہوتا ہے؟ علم میں بھی ہوتا ہے۔ یہودی لوگ مال کے بھی بخیل تھے اور علم کے بھی بخیل تھے، یعنی مال بھی چھپاتے تھے، لوگوں کو نہیں دیتے تھے، اور جو علم اللہ نے ان کے پاس رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہے،
انہی کی صفات ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی، نہ خود مانتے تھے اور نہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ علم کے بھی بخیل تھے اور مال کے بھی بخیل تھے۔ ایسے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حکیم تھے اور اعلیٰ درجے کے حکیم، اعلیٰ درجے کے حکیم، نبض دیکھ کر بتا دیں رشتہ، اچھا تم فلاں کے بیٹے ہو، خالی نبض سے اتنے ماہر، مگر وہ سارا فن اپنا لے کے قبر میں کسی کو دینا گوارا نہ کیا انہوں نے۔ علم میں بھی بخل ہے اور مال کے بھی بخیل یہودی تھے۔ اللہ کہہ رہا ایمان والوں کو سنا کر یہ صفات یہودیوں کی ہیں جو مغضوب ہیں، یہ صفات تم اپنے اندر پیدا نہ ہونے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ سب آدمی کرتا کیوں ہے؟ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں خرچ کر رہا ہے، اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کر رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ یہ سب شیطان کا دماغ میں پیدا کیا ہوا وسوسہ ہوتا ہے۔ یہ ترکیبیں وہی بتاتا ہے، میاں چھپاؤ، ظاہر کرو گے تو لوگ مانگنے آ جائیں گے، اور اگر زیادہ خرچ کرو گے تو تمہاری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو یہ ساری عمل جو کرتا ہے آدمی کس کے مشورے سے؟ کس کے مشورے سے؟ بھول گئے وہ۔ یہ آدمی جو الٹے سیدھے کام کرتا ہے تو یہ الٹے سیدھے کام اسے کون سکھاتا ہے؟ اب تو بتاؤ، شیطان۔ شیطان کے مشورے سے۔ اس کا مطلب اس کے ساتھ میں اس کا مشیر، اس کا ساتھی کون ہے؟ شیطان۔ اللہ کرے اور جس کا ساتھی شیطان ہو اس سے برا دنیا میں کوئی کسی کا ساتھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو بہت برا ساتھی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے اس کو دھمکی دی جا رہی ہے، دنیا میں تم شیطان کے کہنے پہ چلے ہو تو آخرت میں تمہارا ساتھی کون ہوگا؟ شیطان ہوگا، اور شیطان کہاں ہوگا؟ جہنم میں۔ اور قرین کہتے ہیں اس کو جو ملا ہوا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکا ہوا، تو جہاں شیطان، جہاں امام وہیں اس کا مقتدی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر آگے اللہ تعالیٰ بندوں کو ترغیب دے رہا ہے کہے کہ نیک کام کرنے کے، اور انداز دیکھیے، جیسے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ مغرب کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ اوابین۔ کئی رکعتیں اس کی؟ 6۔ 4 تو آدمی پڑھتا ہی ہے، اور 2 اور پڑھ لے تو کتنی ہو گئی؟ 6 اوابین ہو گئی۔ ملے گا کیا؟ جنت میں محل۔ کیا ملے گا؟ جنت میں محل۔ مگر اگر 4 تو اس نے پڑھی، اگر 2 اور پڑھ لے تو قیامت نہیں آ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ اگر 2 اور پڑھ لے تو قیامت آ جائے گی نا، کمر ٹوٹ جائے گی اس کی۔ اگر 2 اور پڑھ لے 4 کے ساتھ تو اس کے کاروبار کا بڑا نقصان ہو جائے گا نا، بہت ٹائم لگے گا۔ ارے لگے گا کچھ، جہاں 4 پڑھی تو 2 پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ بالکل یہی انداز قرآن کی اس آیت میں اللہ کا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جاتی، ان کو کیا پریشانی ہو جاتی، ان پہ کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑتا، کب؟ لو آمنوا باللہ، اگر واقعی وہ اللہ پر ایمان لے آتے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو دیا تھا، تو کون سی مصیبت ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی؟ مصیبت ٹوٹ پڑتی؟ نقصان ہوتا؟ ارے نقصان ہوتا نہیں، سراسر فائدہ ہی ہوتا۔ اللہ فرماتا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، جو آدمی خرچ کر رہا ہے کہاں خرچ کر رہا ہے، کہاں نہیں خرچ کر رہا ہے، اور کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ اپنے علم کے مطابق کل قیامت کے دن جزا بھی دے گا اور سزا بھی دے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نقصان تو کیا ہوتا، نیکی کرنے سے نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ کے وہاں نیکی ضائع نہیں ہوتی، فائدہ ہوگا۔ کتنا فائدہ ہوگا سنیے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہوگی ایک نیکی، صرف ایک نیکی، اللہ اس نیکی کو کیا کرے گا، اور بڑھا دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اس کو عطا فرمائے گا اپنے پاس سے بہت بڑا اجر، ایک نیکی کا بدلہ دے گا اور اوپر سے انعام میں اپنے پاس سے الگ سے دے گا۔ اگر ہوگی نیکی کتنی بتائی نہیں، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر نیکی ہوگی کتنی نہیں، آگے کیا فرمایا، اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ ظلم نہیں کرے گا ذرے کے برابر، اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم کا مطلب نیکی کی ہے اس نے اور تھوڑا ثواب ذرے کے برابر اس کا کم کر دے۔ کتنا کم کر دے، کتنا کم کر دے؟ اگر کسی نے نیکی کی ہے، اس نیکی کا ثواب جس کا مستحق ہے اس سے ذرہ برابر کم نہیں کرے گا۔ اور ذرہ کسے کہتے ہیں بولو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مٹی میں ہاتھ ڈالا اور پھر یوں پھونکا اور کہا دیکھ رہے ہو جو لگا ہوا ہے یہ ذرہ ہے۔ پھونک جب مار دی تو مٹی اڑ گئی، باریک باریک سے چند ریزے رہ گئے، اور یہ ذرہ ہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ سرسوں کا جو دانہ ہوتا ہے یہ بھی ذرہ کہا گیا۔ جو چھوٹی چیٹی ہوتی ہے اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ اور ذرہ کسے کہتے ہیں؟ روشن دان میں جب روشنی ہوتی ہے، دھوپ نکلتی ہے اور اس کے جب روشنی آتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرے دھوپ میں اڑتے ہوئے دکھتے، کتنے باریک باریک ہے، کہ یہ ذرہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کیا مصیبت آ جاتی اگر تم نیکی کرتے، اور اگر نیکی کرتے تو تمہیں پتہ ہے اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرتا، تمہارے ثواب میں کمی نہ کرتا۔ اور ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں، بلکہ اللہ تمہاری نیکی کو بڑھا دیتا۔ کتنا بڑھا دیتا؟ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، یہ فلاں آدمی ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، اس پر کسی کا حق ہو تو آ کے لے لو۔ ارے سنی، حدیث مشہور نہیں ہے یہ، حدیث سنی نا، کئی مرتبہ سنی۔ اب وہ ایک بھیڑ چلے گی حقداروں کی، تو فرمایا عورت خوش ہوگی، کاہے سے کہ شوہر پر میرا حق نکل آیا، اولاد خوش ہوگی، ماں باپ پہ حق نکل آیا، اور بھائی خوش ہوگا، بھائی پہ ہمارا حق نکل آیا، بہن خوش ہوگی، بھائی پہ ہمارا حق نکل آیا۔ ہر آدمی، ہر حقدار حق کو سن کر کے خوش ہو جائے گا کہ چلو نیکیاں مل جائیں گی، ہم جنت پہ چلے جائیں، یہ ماں باپ، یہ بھائی بہن، یہ بیوی، یہ شوہر، یہ جہنم میں جاتے ہوں تو چلے جائیں۔ ارے ہے نا، اتنا سنا ہے، پھر آگے کیا ہے وہ نہیں سنا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کہے گا آؤ حق لے لو اپنا، سب لوگ حق لیں گے اپنا، یہاں تک کہ وہ نیک آدمی تھا، حق نہیں ادا کر پایا، چھوٹی سی نیکی بچ جائے گی۔ کتنی؟ سارے حقداروں کا حق دے دیے، ذرا سی نیکی بچے گی، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا کے بہت بڑی کر دے گا، اس نیکی کو بڑھا کے بہت بڑا کر دے گا، اور کرنے کے باوجود اس کے بعد کیا ہوگا، اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں اللہ داخل کر دے گا۔ اللہ کے وہاں ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہے تو وہ ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا اچھا بڑھا دے گا، فرمایا اس کو ڈبل کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے
کہ ایک نیکی کے بدلے میں کتنا ملے گا؟ مشہور کتنا ہے؟ 1 کے 10۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا بدلہ ملے گا۔ کہا یہ نیکی، یہ قانون کس کے بارے میں؟ عام آدمیوں کے بارے میں ہے۔ پھر مہاجرین اور انصار صحابہ کا ان کے بارے میں یہ نہیں ہے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر دے گا۔ کئی گنا کتنا ہوگا نیکی پر ثواب؟ کہ ایک نیکی پر 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی ہے، تو ابو ہریرہ سے ملاقات کی، کہ ایک نیکی پہ 1,00,000؟ ہم نے سنا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا تو آپ کو اس سے تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ یضاعفها من یشاء، اللہ چاہے گا تو کئی گنا کر دے گا۔ اللہ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ایک نیکی پر 2,00,000 نیکیوں کا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ نبی کا نہیں، کن لوگوں کا؟ یہی بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، ایمان نہ لانے والے، ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے آپ کو لائیں گے۔ یہی وہ قرآن کی آیت ہے جو آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا عبداللہ قرآن سناؤ۔ یہ بھی سنت ہے، قرآن پڑھنا بھی سنت ہے، اور کبھی کبھی دوسروں سے سننا بھی سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول میں سناؤں، آپ پہ تو نازل ہوا ہے، کہ آج دوسرے سے سننے کا جی چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھی اور یہی صورت، اور جب یہاں پہ پہنچا، ابھی کتنے رکوع ہوئے؟ 2 رکوع ہو چکے، تیسرا رکوع چل رہا ہے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو اللہ کے نبی نے کہا بس، اور میں تو مستی میں پڑھ رہا تھا، نظر اٹھا کے جو میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب ابل رہا۔ علامہ قسطلانی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اپنے گنہگار امتی یاد آ گئے کہ قیامت کے دن میرے امتی اور انہی کے حق میں مجھ سے گواہی دی جائے گی کہ انہوں نے برے کام کیے تھے، اور مجھے کہنا پڑے گا ہاں اے اللہ انہوں نے برے کام کیے تھے۔ اگر باپ سے کہا جائے اپنی اولاد کے بارے میں گواہی دو اور بھرے مجمع میں، تو اس کی کیا کیفیت ہو؟ اور اللہ کے نبی کو تو ماں باپ سے کہیں زیادہ محبت اور امتی سے۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم لائیں گے ہر امت میں ایک گواہی دینے والا، یعنی ہر امت کو لایا جائے گا اور اس کے مقابلے میں نبی کو لایا جائے گا۔ آپ نے جب ان کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے کیا سلوک کیا، اور جو ہوا ہوگا بتائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان پر گواہ بنا کر ہم آپ کو، کن پر؟ آپ کے زمانے کے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعمل ہیں، اے پیغمبر آپ کو گواہ بنا۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تمام امتوں پر گواہی دینے کے لیے نبیوں کو بلایا جائے گا، اور تمام نبیوں اور تمام امتوں پر گواہی دینے کے لیے آپ کو بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی سب کے گواہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ یود الذین کفروا، جب ایسا ہوگا قیامت کے دن تو ہوگا کیا؟ پہلے کیا کہا؟ کیا حال ہوگا؟ اب اللہ حال بتا رہا ہے۔ جب نبیوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ اللہ آگے حال بتا رہا۔ کیا حال؟ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن تمنا کریں گے کافر لوگ، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی، تمنا کریں گے لو تسوی بہم الارض، کاش کہ وہ زمین کا پیوند ہو جاتے۔ اتنا ہولناک منظر ہوگا، ان کی تمنا ہوگی زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر دفن ہو جائیں۔ یہ وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، حساب کتاب نہ ہوتا۔ یہ مطلب یہ ہے اللہ پہلے جانوروں میں انصاف کرے گا، اور جانوروں میں انصاف کرنے کے بعد
اللہ کہے گا کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو کافر اور مشرک اور نافرمان تمنا کریں گے جیسے یہ مٹی ہو گئے، کاش کی ہم بھی۔ اسی کا ذکر ہے لو تسوا بہم الارض، کاش کی وہ زمین کا پیوند ہو جاتے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ کسی بات کو چھپا نہیں پائیں گے اللہ سے۔ یہ جرم تو ہم نے کیا نہیں تھا اور تھا بڑا جرم، مگر اللہ سے چھپ جائے، اس پہ سزا نہ ملے، کسی بات کو چھپا نہیں پائیں گے۔ قرآن کی آیت، وہ کسی بات کو چھپا نہیں پائیں گے۔ ہم لوگ تو سنتے ہیں، مگر جیسے ہم لوگوں کو سننا چاہیے وہ ہم ویسے سنتے ہیں، لیکن جب واقعی آدمی سنتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں جب غور سے سنتا ہے۔ تو اس آیت کو سن کر کے ایک صاحب کے دل میں سوال پیدا ہوا، مگر ہم لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں، کوئی سوال پیدا ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پوچھیں کیا آپ سے، کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اور پیدا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب غور سے نہیں سنیں گے تو جب سوئیں گے بیٹھ کر کے تو کیا ہوگا، سوال پیدا ہوگا۔ تو ان کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوا، اور بڑے بڑے لوگوں کے دل میں آتا ہے سوال، اور جب سوال آتا ہے تو ان کو چین نہیں ملتا۔ اور ہم لوگوں کا مسئلہ کچھ نہیں، ہوگا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، نہیں معلوم ہے تو کیا ہوا، اور اچھا ہی نہیں معلوم ہے، اگر معلوم ہوگا تو کیا ہوگا، تو کیا ہوگا، تو مصیبت ہے پھر۔ اور جب تک نہیں معلوم ہے تو ٹھیک ہے، یہی سوچ ہے نا، معلوم ہو گیا تو پھر ڈبل گناہ ہوگا، اس لیے اچھا یہ ہے کہ معلوم ہی نہ ہو، یہ سوچ ہے۔ مگر یہ ہے سوچ انتہائی حماقت والی، معلوم کرو یا نہ معلوم کرو، عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، عمل نہیں کیا ایک جرم ہے، اور معلوم بھی نہیں کیا ڈبل جرم ہے۔ مگر جو لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف، ان کے دل میں مسائل پیدا ہو، بے چینی پیدا ہوتی۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم، پہلے مفتی، ہزاروں کی ہزار میں فتوے ان کے چھپے، فتاوی دارالعلوم کے نام سے۔ اور وہ صاحب رات میں ایک دم سے ان کو خیال آ گیا قرآن کی ایک آیت کے بارے میں، اس لیے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں رات میں بھی اگر سوچتے ہیں تو کہاں، وہی قرآن سے متعلق، کاروباری آدمی کاروبار سے متعلق، اور یہ اللہ والے قرآن و حدیث سے متعلق۔ لیس للانسان الا ما سعی، آدمی کے وہی کام آئے گا جو آدمی نے خود کمایا ہے۔ یہ دن میں جیسے قرآن کی آیت آئی تو ذہن میں سوال کیا آیا، آدمی کے کام وہ آئے گا جو اس نے خود کیا، اس کا مطلب ایصال ثواب پھر بیکار ہے۔ اس کا مطلب جو پڑھ پڑھ کے بخشا جا رہا ہے، یہ دوسروں کی طرف صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے، اس کا فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کمایا، اور جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ آدمی جو ہے جو اس کی اولاد دعا کرے گی یا لوگ جو اس کی طرف سے نیک کام کریں گے تو کیا ہوگا، اور ثواب بخشیں گے، اس کا ثواب ملے گا۔ تو قرآن و حدیث دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ سوال ذہن میں پھنس گیا، اب حل کیسے ہو، اور رات میں آ گیا خیال، تو رات کی نیند اڑ گئی۔ کیا ہوا ہے بھائی، کیا ہوا، کیا ہوا بولو نا، ان سے پوچھ رہے کیا ہوا، رات میں ان کی کیا ہوگا، نیند آ گئی ان کو، کہہ رہے ہاں، کیا ہوا، کہہ رہے کچھ نہیں ہوا، نہ اڑی اور نہ آئی، رات میں ان کی نیند اڑ گئی، اور بے چینی، اور ایک دم سے اٹھے اور پیدل چل پڑے، کہیں مر گئے اسی حال میں، اور اللہ کہے گا ہم نے تمہیں بھیجا تھا دنیا میں سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اور تمہارے ذہن میں یہ بھی نہیں، تم نے یہ معلوم بھی نہیں کیا، صبح کا بھی انتظار نہیں کیا، رات ہی میں چل پڑے۔ کہاں، دیوبند سے، اور کہاں گئے، گنگوہ، اور گنگوہ 30 میل کتا، اور اکیلے، اس زمانے کا راستے پرخطر، اندھیرا، اور تہجد کے وقت پہنچ گئے، اور حضرت وضو کر رہے تھے، میں کون، کہا عزیز الرحمن، خیریت کیسے آنا ہوا،
حضرت وہ ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ کیا سوال آیا؟ اور وہ وضو ہی کر رہے ہیں، کیا سوال آیا؟ حضرت قرآن کی آیت لیس للانسان الا ما سعی، آدمی کے وہ کام آئے گا جو اس نے خود کیا ہے، ایثار ثواب۔ وہ انہوں نے جواب دے دیا فوراً ایک جملے میں۔ وہ سعی سے مراد یہاں سعی ایمانی ہے، یہاں کمائی سے مراد ایک اعمال کی کمائی ہوتی ہے، ایک ایمان کی کمائی ہوتی ہے۔ تو کسی آدمی کا ایمان دوسرے آدمی کے کام نہیں آئے گا، لیکن عمل کا فائدہ دوسروں کو نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت آسیہ ایمان والی ہیں اور فرعون بے ایمان ہے، حضرت آسیہ کے ایمان سے فرعون کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ایمان والا باپ ہے، ایمان والی ماں ہے، تو بچے ایمان والے کو ان کے بچوں سے فائدہ ہوگا، اور بچوں کو ایمان والے ماں باپ سے بھی فائدہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیث میں آتا ہے کیا، وہ بچے گھوم رہے میدان محشر میں، لوگ پریشان ہیں اور جگ لیے ہوئے اور سب پیاس کے مارے، تھوڑا سا دے دو، کہ جی نہیں، ہم اپنے اماں ابا کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو بچپن کی حالت میں مر گئے، اور جن کے لیے دعائے مغفرت میں کیا کہا گیا، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اے اللہ ان کو لیے ہمارے لیے اجر آخرت بنا دے، ذخیرہ بنا دے، سفارش کرنے والا بنا دے، ہم اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں، اور اے اللہ ہم جنت میں جائیں گے نہیں جب تک ہمارے ماں باپ نہیں جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اس طریقے سے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں جب آدمی غور سے سنتا ہے۔ اس آیت کو جب ایک صاحب نے پڑھا تو وہ عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے، اس قرآن کے سب سے بڑے عالم، کہنے قرآن کے سلسلے میں مجھے ایک آیت کے سلسلے میں ایک ذہن میں اشکال پیدا ہوگا۔ کہنے کیا؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ کہتا وہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے میدان محشر میں، جبکہ قرآن ہی میں دوسری جگہ ہے وہ لوگ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ اے ہمارے رب کی قسم ہم نے شرک کبھی نہیں کیا۔ وہ کہیں گے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، اور حالانکہ دنیا میں انہوں نے شرک کیا ہوگا۔ اور قرآن کی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ لوگ کچھ چھپا نہیں پائیں گے۔ دونوں باتیں ہو گئی الگ الگ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھیں گے یہاں نجات اسی کو مل رہی ہے اور جنت کا ٹکٹ اسی کو مل رہا ہے جو ایمان والا ہے، جس نے شرک نہ کیا ہو۔ تو اس لیے وہ کہیں گے ہم نے بھی شرک نہیں کیا، ہم نے بھی شرک نہیں کیا، ہمیں بھی جنت میں بھیج دیے، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا۔ جب وہ جھوٹ بولیں گے جیسے ہی تو ان کی زبان پہ تو مہر لگا دی جائے گی، زبان پہ مہر، اور ان کے ہاتھ اور پیر اور جسم کے اعضاء سب بولنے لگیں گے انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ تو قرآن کی اس آیت میں اسی کا بیان ہے، وہ اپنی بات کو چھپا نہیں پائیں گے اور پہلے چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو اوپر بیان کیا گیا کہ حق ادا کرو، فلاں کا حق، فلاں کا حق، فلاں کا حق بتائے گا نا، پھر بتایا گیا حق ادا نہ کرنے والے کون ہیں، حق ادا کرنے سے رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے، تکبر۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، حق ادا کرنا آسان، بولو، سب کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کا بھی حق ادا ہو، بندوں کا بھی حق ادا ہو، ماں باپ کا بھی حق ادا ہو، ہر ایک کا حق ادا ہو جائے آسان نہیں، بڑی دقتیں بڑی زحمتیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتا اس کا ایک طریقہ ہے، اگر تم نے اس طریقے پر عمل کر لیا تو اللہ کے مشکل سے مشکل احکام ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ نماز۔ کیا ہے وہ؟ نماز۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کے نام خط لکھا، سب سے اہم چیز تمہاری ہمارے نزدیک نماز ہے، اگر تم نے نماز کو محفوظ رکھا تو باقی دوسری چیزیں بھی تمہاری سلامت رہیں گی، اور اگر نماز کو تم نے ضائع کر دیا تو دوسری چیزیں بھی تم سے ضائع ہو جائیں گی۔ اگر واقعی نمازی نماز پڑھنے والا بن جائے
تو تمام حقوق اور تمام احکامات پر عمل کرنے کا داعیہ اور جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر نماز سے روکنے والی دو چیزیں ہیں۔ نماز اتنی اچھی چیز ہے، لہذا جو چیز نماز سے رکاوٹ بنے تو کیا ہے وہ چھوڑ دینے کے لائق ہے۔ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، نماز سے رکاوٹ کیا چیز ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب مت جایا کرو اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہ کب کی آیت ہے؟ جب شراب پینا حرام نہیں ہوا تھا۔ ایک دعوت ہوئی، دعوت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، اور ہر دعوت میں پیا اور پلایا جاتا تھا۔ بڑھیا دعوت وہی ہوتی تھی، جتنا بڑا رئیس اتنی پرانی شراب۔ دعوت کے بعد صاحب پی لوگوں نے، کوئی عیب ہی نہیں تھا، حرام ہی نہیں تھی۔ اور مغرب کا ٹائم، مغرب کی نماز ہوئی، ایک صاحب کو امام بنا دیا۔ امام صاحب جب کھڑے ہوئے تو ظاہر ہے پی تھی تو نشہ تھا، اور نشے میں آدمی کو احساس تو ہوتا نہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں ہے۔ وہ ایک نشیڑی کہہ رہا تھا کہ یہ تاج محل ہمارا ہے نشے، تو اسی طرح جو چاہے کہے۔ تو وہ نماز کے لیے جب پڑھے تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور قل یا ایھا الکافرون میں جہاں جہاں لا ہے وہ ہٹا دیا، بغیر لا کے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، تو لا ہٹا دیا۔ کیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، لا کے معنی نہیں، اور جب لا ہٹا دو گے تو کیا ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، کافروں سے کہہ رہے ہیں۔ معنی کتنے خراب ہو گئے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو۔ صحابہ ہیں، دانشور لوگ ہیں، کہا نماز اتنی قیمتی چیز ہے، اس کی وجہ سے حقوق دینا ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، تو نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، نماز کے راستے میں جو رکاوٹ بنے وہ چھوڑنے کی چیز ہے۔ اللہ کا اشارہ ہے شراب پینا اب چھوڑ دو، حرام نہیں کی گئی، مگر بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن حرام نہیں تھی، ابھی گنجائش تھی، پیتے رہے لوگ۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی جو سورہ مائدہ میں آئے گی، یہ آخری آیت تھی، یعنی تدریجاً دھیرے دھیرے شراب کو حرام کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نظام فطرت ہے، اللہ حکیم ہے، ایک دم سے کوئی بوجھ اگر رکھ دیا جائے تو اٹھانے میں دقت ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اگر الجھے ہوئے دامن کو چھڑایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹتا نہیں ہے، ورنہ تاروں میں الجھ کر پھٹ جائے گا، تار تار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم جان لو جو کہہ رہے ہو۔ نماز پڑھ رہے ہو، اللہ سے مناجات کر رہے ہو، اور نشے کی حالت میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہو، بجائے تعریف کے برائی ہو جائے، ارے ہے یا نہیں۔ اس لیے اس وقت نماز نہ پڑھا کرو، نماز کے اوقات میں نشہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا اس سے اچھا کیا ہے، چھوڑو جی، اسی کو چھوڑ دیا۔ اس سے ایک مسئلہ اور پتہ چلا، کیا اگر آدمی کو نیند کا نشہ ہو تو، جیسے نماز میں نشہ ہوتا ہے ایسے نیند کا بھی نشہ ہوتا ہے نا۔ اب پڑھ رہے ہیں نماز اور نیند آ رہی، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نیند میں پڑھنا کچھ چاہتے ہیں اور نکل کچھ رہا ہے، بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب آدمی نماز پڑھے یا تلاوت کرے، جب نیند آ جائے تو اس کو سو جانا چاہیے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو مانگے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت اور منہ سے نکلے کلمہ عذاب، مانگے دعا اور نکل جائے بد دعا،
تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب تم نماز کے قریب مت جایا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ یہ کیفیت ختم ہو جائے اور تم جان لو جو منہ سے کہہ رہے ہو۔ ایک بات۔ دوسرا موقع جب نماز پڑھنا منع ہے، وَلَا جُنُبًا، اور نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم حالت جنابت میں ہو، یعنی جب تم ناپاک ہو، جب تمہارے اوپر نہانا فرض ہو تو بغیر طہارت حاصل کیے ہوئے، بغیر پاکی حاصل کیے ہوئے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ الا عابری سبیل، مگر جب تم مسافر ہو، مطلب اگر مسافر آدمی ہو اور ناپاک ہو تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ جب تم مسافر ہو، اور مسافر ہونے میں عام طور پر پہلے زمانے کا جو سفر ہوتا تھا اس میں اتنا پانی نہیں ملتا تھا کہ آدمی نہا سکے۔ اگر نہا لیا تو جو پینے کا پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا اور لق و دق آگے صحرا ہے، موت پہ بن جائے گی۔ تو ایسے آدمی کے لیے کیا وہ بغیر نہائے وہ نماز پڑھے؟ وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ تیمم۔ کیسے نماز پڑھے گا؟ تیمم، اسی کا ذکر ہے۔ اور نہ قریب جاؤ تم، ولا جنبن، جب تم حالت جنابت میں ہو، مگر یہ کہ تم مسافر ہو۔ مسافر ہو تو بغیر نہائے ہوئے تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، نہیں، نماز کی جگہ کے۔ اور نماز کی جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ تم مسجدوں کے قریب مت جایا کرو، مسجدوں میں مت جایا کرو۔ کب؟ جب تم ناپاک ہو، جب تمہیں نہانے کی حاجت ہو، اس حالت میں مسجد میں مت جایا کرو۔ الا عابری سبیل، مگر تم اگر گزرنے والے ہو، حجرے سے تمہیں باہر نکلنا ہے، مسجد میں اتفاق سے سوئے اور ناپاک ہو گئے، باہر جانا ہے، تو یہ مسجد سے نکلنا ہی ہے اب آخر۔ تو جب تم نکل رہے ہو خالی، تو نکلنے کی اجازت ہے، کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ پاک ہونے کے لیے جانا بھی ہے تو کہاں سے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اسی طریقے سے کب تک نہ جاؤ؟ یہاں تک تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، عذر ہے تمہارے پاس اور نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے مگر پانی نقصان کرے گا۔ او علی سفرین، یا تم حالت سفر میں ہو اور سفر میں پانی ہے نہیں، یا پانی تو ہے مگر ڈول اور رسی نہیں، یا پانی ہے مگر تھوڑا ہے، آگے کھانے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا۔ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی آیا ہو استنجا کر کے، کوئی عذر نہیں، نہ سفر ہے نہ حضر ہے، استنجا کیا، پیشاب کر لیا، بڑا استنجا کر لیا، اب وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا، تو اس کے بعد اب نماز پڑھنا ہے تمہیں، تو بغیر پاکی کے نماز نہیں پڑھو گے، کیسے؟ وضو کرو۔ اگر وضو نہیں کر سکتے، پانی موجود نہیں ہے، پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہو، تو کیا کرو پھر؟ تیمم کر لو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں سے قربت کی ہو، بے حجاب ہوئے ہو، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا ہو، اور اس کے بعد پانی نہیں اور نماز بھی پڑھنا ہے، تو غسل، اور غسل نہیں کر سکتے تو پھر تیمم۔ اللہ فرماتا فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، یا پانی تو ملے مگر استعمال کرنے سے نقصان ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کر لیا کرو، کس سے؟ پاک مٹی سے، پاک مٹی سے۔ اب مٹی میں کیا آتا ہے؟ یعنی جو زمین کی جنس سے جو چیز ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، جو گلانے سے نہ گلے اور جلانے سے نہ جلے، ایسی ہر چیز سے تیمم کر سکتے ہیں۔ پتھر ہے، اس پہ گردہ نہیں ہے، پھر بھی آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ مٹی کا برتن ہے، کمہار کے وہاں سے نکلا ہوا، اس کے اوپر پالش نہیں کی گئی، آبے سے نکلا، ورنہ اس کے اوپر روغن کیا جاتا ہے نا، رنگ کیا جاتا ہے، کلر نہیں کیا گیا، یوں ہی صاف برتن ہے، آبے سے نکلا ہوا ہے، چھوٹا سا پیالہ ہے یا کوئی تسلا ہے، کونڈا ہے، اس کو آپ نے رکھ لیا اپنے پاس، اور جب آپ کو تیمم کرنا ہوا آپ نے اسی سے تیمم کر لیا۔ ضروری نہیں کہ مٹی کے ڈھیلے ہی لائیں، کتنی آسان صورت،
میں گیا ایک جگہ تو میں نے ایک بیمار کو دیکھا کہ صاحب وہ بیمار ہیں، وہ لیٹے ہوں اور اتنا بڑا سا ڈھیلا مٹی کا رکھا ہوا وہاں. ہم نے کہا یہ کیا ہے بستر کے اوپر؟ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے تیمم کرتے ہیں. ہم نے کہا تیمم تو اس لیے اجازت دی گئی تاکہ آدمی کو سہولت ہو، اور اتنا بڑا ڈھیلا یہ تو اور مصیبت ہے. تو تیمم اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کمار کے وہاں سے ایک برتن لے لیے اور اس سے کہیے کہ اس کے اوپر روغن نہ ہو، وہ لا کے رکھ لیجئے. گندگی بھی نہیں ہو رہی ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور تیمم بھی آسانی سے ہو جائے گا. اب سفر میں جا رہے ہیں، کہاں مٹی تلاش کریں گے؟ ہیں وہ برتن رکھا ہوا ہے تھیلے میں. ضرورت پڑی تیمم کی، بیمار آدمی سفر کر رہے، تیمم کر لیا. اللہ فرماتا تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے. کیسے تیمم کریں؟ ایک صاحب تیمم کرنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، مٹی منہ میں ڈال، مٹی منہ میں ڈال کر کلی کی جاتی ہے. تو ظاہر وضو کے قائم مقام ہے تیمم، تو اس میں کلی میں منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو تیمم میں مٹی ڈال لی. اس لیے مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے، عقل سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تیمم کس لیے رکھا؟ پریشانی سے بچانے کے لیے، ہے نا، آسانی کے لیے. تو اللہ نے اتنی آسانی کر دی کہ وضو میں 4 فرض تھے اور تیمم میں 2 ہی فرض رکھے. کئے فرض؟ 2. ایک تو ارادہ کرنا، کاہے کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ سب پاک ہو جائے، یہ فرض ہے. نیت، وضو میں نیت فرض نہیں ہے، تیمم میں نیت فرض ہے. دوسرا فرض کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ یوں رکھنا اور اس کے بعد پھر یوں مٹی پہ رکھا، زمین پہ رکھا، دیوار پہ رکھا اور ایسے آگے بڑھایا تاکہ اچھی طرح مٹی لگ جائے. پھر اس میں پھونک مار دی تاکہ جو زائد مٹی ہے وہ اڑ جائے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ چہرے پہ مل لیا اور دوبارہ پھر اس طرح کیا، ایک ہاتھ سے دائنے ہاتھ یوں اور یوں، اور پھر اس طرح اور اس طرح، دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا، چہرے کا مسح کر لیا، تیمم ہو گیا. اس میں پیروں پہ بھی مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ منہ میں مٹی ڈال لے. کس قدر آسان شریعت، کتنی حسین شریعت. اللہ فرماتا فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. کیسے کرو؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، دونوں فرض بھی بتا دیا کیا کیا کرنا ہے. تو مسح کر لیا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اس نے آسان حکم دیے. غفورا، اور ان میں بھی اگر کوتاہی ہو جائے اور بندہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مغفرت کرنے والا ہے. یہ تیمم اس امت کے لیے خصوصی انعام ہے. کتنے نبی آئے کم و بیش؟ ہیں 1.25 لاکھ. کتنے یعنی کتنے ہوتے ہیں؟ 1 لاکھ تو 1.25 لاکھ ہو گئے. پھر کم و بیش، اس میں بھی کہا کم و بیش، ہو سکتا کم زیادہ ہوں کچھ. نبیوں کی اتنی امتیں، مگر کسی امت کو یہ سہولت حاصل نہیں. نماز ہر نبی کی شریعت میں، اور نماز بغیر طہارت کے نہیں. لیکن تیمم کی چھوٹ اور رخصت صرف اللہ کے پیغمبر کی امت کو حاصل ہے، کسی نبی کی امت کو. آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری دنیا کی زمین مسجد بنا دی گئی اور میرے لیے پوری دنیا کی زمین پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی. کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ سہولت بھی دوسرے پیغمبروں کی امت کو حاصل نہیں تھی. اور اسی طرح اگر وضو کرنے پر قادر نہیں ہے، تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے وضو کا تیمم ہوتا ہے ایسے ہی غسل کا بھی تیمم ہوتا ہے. لوگ سمجھتے خالی وضو کا ہوتا ہے، اب ہو گئے ناپاک، اب نماز کیسے پڑھے، ہے نا؟ ارے ہے یا نہیں؟ سمجھتے صرف وضو نہیں تو تیمم سے کام چل جائے گا.
اب ہو گئی بڑی ناپاکی، نہانا فرض ہے، اب تھوڑی تیمم سے کام چلے گا، جی نہیں۔ جیسے وضو کے لیے تیمم ہے، ایسے نہانے کے لیے بھی تیمم، طریقہ دونوں کو الگ الگ ہو، جی نہیں۔ اگر اس کے لیے تیمم کی نیت کر رہے ہیں تو یہی تیمم کا طریقہ، 2 ہی مرتبہ ہاتھ میں، 1 مرتبہ چہرہ اور 1 مرتبہ ہاتھوں کو۔ تو اللہ نے کتنی آسانی پیدا فرمائی، اور یہ بھی برکت کس کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ سفر میں تھے حضور، اور ہار ان کا کھو گیا، اور تلاش ہو رہی ہے، اور پانی نہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، صبح ہو گئی، فجر کی نماز، اور صدیق اکبر پریشان، ان کی وجہ سے سارے مسلمان پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، تو صحابہ کہنے لگے اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، جب بھی تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے تو امت کو تمہاری وجہ سے سہولت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، انہی یہودیوں کا ذکر ہے جو بخیل بھی تھے، کنجوس بھی تھے، آپ کی صفات کو چھپاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ اگر دیکھتے تو بڑا تعجب ہوتا۔ اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ کتاب کون سی؟ توریت، اور کچھ حصہ دیا گیا، مطلب ایک ہوتا علم اور ایک ہوتا عمل۔ اگر دونوں چیزیں مل جائیں تو بڑا حصہ مل گیا، اور اگر علم ملا اور عمل نہیں ملا تو کچھ ملا اور کچھ نہیں ملا۔ یہ وہی ظالم لوگ تھے جن کو دیا گیا کتاب کا کچھ حصہ، علم تو تھا مگر عمل نہیں۔ یشترون الضلالۃ، تھی کتاب ہدایت مگر یہ خریدتے تھے گمراہی، یعنی اگر عمل کرتے تو ہدایت کا ذریعہ تھی، مگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو کیا کیا؟ اپنے لیے گمراہی کا ذرا۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہ خود بھی گمراہی اختیار کر رہے ہیں ہدایت کے بدلے میں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کیا ہو جاؤ؟ گمراہ ہو جاؤ۔ یہ کبڑے ہیں، اور کبڑا یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا کوبڑ صحیح ہو، بلکہ وہ چاہتا سب کبڑے ہو جائے۔ مسلمانوں ہوشیار رہنا، یہ گمراہ ہیں، یہ جانتے ہی آخری پیغمبر ہے، اور مذہب اسلام برحق مذہب ہے، مگر جان بوجھ کر کے نہیں مانتے، اور یہ چاہتے تم بھی نہ مانو، شکوک و شبہات میں تمہیں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور چاہتے ہیں کہ گمراہ کر دیں تم کو سیدھے راستے سے، اور تمہیں نہیں پتہ، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، تمہیں اپنے دشمن نہیں معلوم ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو بولو جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے تمہیں بتا دیا، یہ تم کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے بھرے میں نہ آنا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ جب یہ دشمن ہیں تو تمہیں فکر بہت ہوگی، عیسائی بھی دشمن ہیں، یہودی بھی دشمن ہیں، ہے نا؟ اور دشمن کیوں ہیں؟ کہ ان کے بعد اسلام کیوں ہے؟ یہ قرآن کے پابند کیوں ہیں؟ یہ ایمان والے کیوں ہیں؟ اسی لیے تو جل رہی ہے پوری دنیا۔ اللہ فرماتا فکر نہ کرنا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ کافی ہے حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ جب اللہ مدد کرے گا تو یہ تمہارے بال کو بیکا نہیں کر سکتے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ، اللہ فرماتا یہ لوگ یہودیوں میں سے ہیں۔ ان کی گمراہی کیا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کلمات کو پھیر دیتے ہیں اپنی جگہ سے، یعنی کتاب میں جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کلمے کو ہٹا کے دوسری جگہ پہ فٹ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ ہٹایا اور دوسرا کلمہ وہاں فٹ کر دیا، لفظ بدل دیتے ہیں، اور کبھی کیا کرتے ہیں اس کے معنی بدل دیتے ہیں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی ہیں، توریت میں کیا لکھا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے ہوں گے نہ بہت چھوٹے ہوں گے، درمیانی قد ہوگا، تو کاٹ کے کیا لکھ دیا؟ بہت لمبے ہوں۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ نہ بالکل سفید چونے کی طرح ہوگا، نہ سیاہ ہوگا، بلکہ سرخی مائل ہوگا، تو اس میں بھی لکھ دیا سانولا ہوگا۔ یہ کاہے کے لیے؟ تاکہ خود ایمان نہیں لائے اور دوسرا آدمی بھی ایمان نہ لائے، اور مطلب بھی بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بدل دیتے ہیں کلمات کو اپنی جگہ سے، اور ان کی حرکت کیا ہے؟ یہ ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ کہے
دو، ایک تعریف کا اور ایک برائی کا۔ سامنے والا سمجھتا ہے یہ تعریف کر رہے ہیں مگر یہ کرتے ہیں برائی، اور ہو سکتا ہے سامنے والا سمجھے یہ تعریف کا کلمہ ہے، جیسے یہ کہتے ہیں وہ بھی کہنے لگے، اور وہ کہے گا تو کیا ہوگا، یہ کہے لگائیں گے ہم تو کہتے ہی تھے، ان کے اپنے لوگ بھی ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ کیا کہتے تھے سنیے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا۔ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا سمعنا مانے ہم نے سن لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھتے ہیں اور آپ جو بات فرماتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا، زور سے کہتے ہیں، یعنی حضور ہم نے آپ کی بات سن لی، اب اس پر عمل کریں گے، لیکن دھیرے سے کیا کہتے ہیں، وعصینا، اور مانیں گے نہیں۔ سمعنا سن لیا، وعصینا اور مانیں گے نہیں، وہ زور سے کہتے، یہ دھیرے سے کہتے۔ ایک مطلب، دوسرا مطلب کیا، سمعنا وعصینا دونوں زور سے کہتے۔ سمعنا کا مطلب ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اگر آپ کے خلاف کوئی آدمی ہمیں بہکائے گا تو ہم اس کی بات نہیں، آپ کی مانیں گے، اس کی نہیں مانیں گے۔ دو مطلب ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو مراد کیا لیتے تھے، آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کی نہیں مانیں گے، اور سمجھنے والا کیا سمجھ رہا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں ہم آپ کی سن رہے ہیں، آپ کی مانیں گے، آپ کے خلاف اگر کوئی کہے گا تو اس کی نہیں مانیں گے۔ آگے کیا ہے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کیا کہتے تھے، سنیے، آپ کو سنایا نہ جائے۔ دو کلمے بولتے تھے ایک ساتھ، اسمع، حضور میری بات سنیے، غیر مسمعین، اور آپ کو سنایا نہ جائے۔ اس کے دو مطلب، میری بات سن لیجئے، ایک مطلب کیا، آپ کو سنایا نہ جائے، یعنی آپ سن نہ پائیں کسی طریقے سے، آپ کے اندر سے سننے کی صلاحیت کیا ہو جائے، بڑھ جائے، صلاحیت ختم ہو جائے، یعنی آپ بہرے ہو جائیں۔ اسمع، ہماری بات سنیے، غیر مسمعین، آپ کو سنایا نہ جائے، یعنی آپ سننے نہ پائیں، آپ کی یہ صلاحیت ختم ہو جائے، آپ بہرے ہو جائیں، یہ بد دعا ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، اسمع غیر مسمعین، آپ میری بات سن لیجئے، اور آپ کو آپ کے مزاج کے خلاف، آپ کی طبیعت کے خلاف، آپ کو غم کی اور صدمے کی کوئی بات سننا نہ پڑے، آپ کو کوئی بات ایسی سننا نہ پڑے، نہ سنائی جائے جس سے آپ کو تکلیف ہو، آپ کو صدمہ ہو۔ یہ کیا ہے، یہ دعا ہے، اور وہ کیا ہے، بد دعا ہے۔ ایک ہی لفظ سے دو معنی نکل رہے ہیں، تو جو بظاہر اچھا معنی ہے آدمی سمجھے کہ یہ دعا دے رہے ہیں، اور وہ کیا اندر سے کام کرتے تھے، بد دعا لے رہے ہیں۔ اور کیا کہتے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا، اور کیا کہتے تھے، وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور کہتے ہیں راعینا، اذان کئے بجے ہے، ہوئی نہیں، اور کہتے ہیں راعینا، اپنی زبان کو موڑ کر۔ رائنا کے بھی دو معنی تھے، ایک معنی کا رائنا کے، رائنا ہماری رعایت کر لیجئے حضور، ہمارا خیال کر لیجئے، یعنی ہم سمجھ نہیں پائے ہیں، جو بات آپ نے بتائی پھر سے بتا دیے، ایک مطلب یہ ہوا رائنا کا۔ لیکن جب اس کو کہتے ہیں رائینا، تھوڑا زبان دبا دیجئے، تو اس کے معنی بدل گئے۔ اب اس کے معنی کیا، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے، آپ بکریاں چراتے تھے، وہ آپ کو تانا دے رہے۔ اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ، اور کیا کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کہتے ہیں راعینا اس طور پر کہ زبان کو پھیر لیتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین پر تان کرنے کے لیے، دین پر اعتراض کرنے کے لیے، یعنی نبی پر اعتراض کرنا حقیقت میں دین پر اعتراض کرنا ہے۔ نبی پہ کیا اعتراض کرتے تھے، ہم نے خوب بے وقوف بنایا، ان کی شان میں گستاخیاں بھی کی، ان کو رائنا بھی کہا، ان کو بد دعا بھی دی، مگر یہ سمجھ ہی نہیں پائے، اگر یہ سچے نبی ہوتے تو سمجھ گئے ہوتے، اور سچے نبی ہوتے تو ان گستاخیوں پر ہمارے اوپر عذاب آ چکا ہوتا، اس کا مطلب یہ سچے نبی نہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور اگر بجائے ان حرکتوں کے یہ لوگ یہ کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا، وَاسْمَعْ، اور اے پیغمبر ہماری بات سن لیجئے، وَانظُرْنَا، اور اے پیغمبر ہمارا لحاظ کیجئے، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں اچھا ہوتا، وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا،
اللہ فرماتا لیکن ان کی کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو دھتکار دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے لوگ۔ چنانچہ یہودیوں میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ کون؟ عبداللہ ابن سلام، کعب احبار جیسے لوگ، یہی لوگ ایمان، یہ مطلب یہ ہے یہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا سا، ذرا سا ان کو یقین ہے، یعنی اللہ پر، لیکن نبی کی رسالت پر یقین نہیں، اور اسی طریقے سے شرک و کفر میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان گزارشات کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاؤ کہاں ہے؟ شارق کی طبیعت خراب ہے اور سنا کی کیا ہے، دعا کر دیے، شفا کی دعا کر دیے۔ شارق کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ تمام شرکاء، تمام حاضرین کے یہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ جن کا ہم پر حق ہے، یا جو امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ